السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 2، جس کا عنوان ہے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں سیدنا مقدام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کی عبارت اس طرح ہے: عن المقدامی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو رے اور ضاد ڈالا ہوا ہے نا، اس کا معنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا انی اوتیت القرآن، خبردار، بے شک مجھے دیا گیا ہے قرآن مجید، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اسی طرح دوسرا علم بھی۔ ابو داود، یعنی اس کو امام ابو داود رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ وحی کے بارے میں تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ وحی صرف اتنی ہی نازل نہیں ہوئی جو قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہے، بلکہ قرآن مجید کی عبارت کو مخصوص رکھا گیا اور اس کی تفسیر اور باقی احکامات کے لیے عام طور پر وحی نازل ہوتی رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے ایک ایک لفظ کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا۔ بعض لوگوں کو اس معاملے میں شک ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کی تو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی، لیکن حدیث کی نہیں۔ ان کی غلط فہمی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نازل کرنے کے ساتھ حکمت کا لفظ ذکر کیا ہے۔ حکمت سے مراد حدیث شریف ہی ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے ایک بھی لفظ نہیں بولتے۔ ان کا ہر لفظ، ہر فعل، ہر قول، ہر عمل اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور یہ وحی وہ طاقتور فرشتہ لے کر اترتا رہا جو بہت ہی مقرب ہے اور فرشتوں کا سردار ہے، جس کا نام جبریل امین علیہ السلام ہے۔ تو صحابہ کی زندگی سے یہ بات ثابت ہے کہ بہت سے صحابی ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ جب یہ مسلمان ہوئے تو یہ بہت لکھتے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ تم ایسے نہ کیا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو ہر چیز نہ لکھا کرو۔ انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ مجھے صحابہ یہ حکم دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم ہر چیز لکھو، میری خوشی، میرا غصہ، میری خاموشی، میرا بولنا، میرا ہر کام جو میں کرتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی دنیا کی واحد ایسی ذات ہے جن کی خاموشی بھی حجت ہے، اور اس بات کو ہمارے مسلمانوں کے تمام مذاہب کے لوگ مانتے ہیں کہ وہ کام جو نبی علیہ السلام کے سامنے کیا گیا اور آپ خاموش رہے تو وہ کام بھی جائز ہے۔ اس کا وہی طریقہ ہے جس طریقے سے آپ کے سامنے کیا گیا، کیونکہ آپ کی خاموشی یہ رضامندی کی علامت ہے۔ تو یہ واحد ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی خاموشی بھی حجت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حدیث کی حفاظت نہ ہو سکی ہو؟ عمر بن عاص کی طرح رضی اللہ تعالیٰ بہت سے صحابہ اس طرح کے ہیں جن کے پاس ہر چیز لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ انہوں نے بھی اپنا بہت سا علم لکھ کے رکھا ہوا تھا، بلکہ یعنی سب کچھ ہی لکھ کے رکھا ہوا تھا۔ تو ایک مرتبہ ان کے وقت کے خلیفہ نے ان سے کچھ سوالات کیے یہ جانچنے کے لیے کہ ان کا ضبط کیسا ہے۔ تو تقریباً یعنی جب اس نے وہ سوالات کیے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات دیے، تو اس نے اپنے ایک ساتھی کو بادشاہ نے اشارہ کیا کہ لکھتے جاؤ۔ اس نے وہ ساری چیزیں منوان انہی حروف میں انہی الفاظ میں لکھ لیں، اور تقریباً 1 سال کے بعد بادشاہ دوبارہ خلیفہ وقت جو تھا دوبارہ ان سے ملا، اور وہی سوال اس نے دہرائے کیونکہ سب چیزیں تو اس کے پاس لکھی ہوئی تھیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل انہی لفظوں میں اسی طرح سے یہ سارے جوابات دیے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے 1 سال پہلے آپ کو آزمانے کے لیے یہ سوال کیے تھے، اور اب میں نے سوال کیے ہیں تو آپ کے اس وقت کے جواب اور آج کے جوابات بالکل ایک ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے بندے ایک کیوں نہ ہوں، میں جو کچھ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں میرے پاس لکھا ہوا ہے، اور میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات کے بارے میں یہ بات جواب دیا تھا اور فلاں بات کا یہ جواب دیا تھا۔ تو اس طرح بہت سے صحابہ ایسے ہیں جن کے پاس بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے حدیث کی حفاظت فرمائی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کبھی بھی کوئی کمی بیشی انشاءاللہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث پر عمل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے، یعنی قرآن کو جس طرح پڑھنا ضروری ہے اس طرح حدیث کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔